سندھ کے باسی بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے روڑی کینال کو جو ڈیرا گاؤں ٹنڈو آدم کے قریب شگاف پڑا تھا 100 فٹ، اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ سائیں کے نوٹس پر بھائی اتنا ایریگیشن کا محکمہ متحرک نظر آیا کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر شگاف بند کر دیا۔ نہیں بھائی، نہیں 24 گھنٹے بیت چکے ہیں، شگاف پر نہیں ہو رہا۔ ایک دوسرے سے صلاح مشورے کر رہے ہیں، اور جو فوکل پرسن بھیجا ہے سائیں مراد علی شاہ ولد عبداللہ شاہ نے شاہد تھہیم صاحب کی شکل میں، اس کو تو کوئی گھاس ہی نہیں ڈال رہا۔ اگر اچھا ہی ہوتا کہ پپھو جان سے پوچھ لیتے بلاول بھٹو کہ پپھو جان اور ابا جان، کیا میں سندھ کے محکمہ ایریگیشن کی نااہلی پر نوٹس لے لوں؟ کیا جو ایریگیشن کے سالانہ اربوں روپے کی بجٹ ہے اس پر نوٹس لے لوں؟ کیا جو کرپشن کے زد میں سالانہ غریب عوام آتا ہے اس کا نوٹس لے لوں؟ جی ناظرین، یہ بلاول بھٹو کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اربوں روپے ایریگیشن کے سالانہ ان کی پپھو، ان کے ابا اور ان کے چچا علی حسن زرداری ضرور کھاتا ہے۔ ایریگیشن کا محکمہ جب وزیر نہیں تھا علی حسن زرداری، پھر بھی اس کے حوالے کیا گیا تھا کہ تم جانو تمہارے کام جانے، جہاں چاہے بھل صفائی کے نام پہ جیبوں کی صفائی کر دو، یا جو نہریں اور شاخیں ہیں ان کی پشتیں مضبوط کرو، یا ایسے ہی چھوڑ دو، لیکن ہمیں چاہیے پیسے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مردہ جنت میں جائے یا جہنم میں، قبر کھودنے والے کو چاہیے پیسے۔ یہ شگاف قیامت تک پر نہیں ہوگا، اور یہ عاقل ڈیروں کے رہواسی بھی اسی شگاف کے نظر ہو چکے ہیں اور ڈوب کے مرنے والے ہیں۔ ساری سندھ سیلاب کے زد میں آ چکی ہے، لیکن وزراء، مشرا اور ایم پی ایز، ایم این اے سیر سپاٹے پر مصروف عمل ہیں۔ کوئی کہاں گیا ہے۔ جو فوکل پرسن نامینیٹ کیے ہیں مراد علی شاہ ولد عبداللہ شاہ لکھیاری نے، وہ بھی غائب ہیں۔ کہاں ہیں وہ نو منتخب سینیٹر؟ کہاں ہیں وہ نو منتخب ایم پی ایز، ایم این اے جو سندھ کا پرسان حال بنے؟ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نوٹس لیا ہے دبئی سے۔ دبئی کا نوٹس اور سندھ کے حالات پر گہری نظر، یہ کیسے مماثلت رکھ سکتے ہیں؟ سندھ کے حالات کو دیکھنا ہے تو بیٹا یہاں آنا پڑے گا۔ اپنے والد کو اس نواب شاہ کے پانی میں اتارنا پڑے گا، پپھو جان کو بھی چھتری کے نیچے لانا پڑے گا۔ مراد علی شاہ کہاں کام کر رہا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ساری سندھ 2022 کے سیلاب کی طرح ڈوب کے مرنے والی ہے، اور خود پیپلز پارٹی کے چیئرمین دبئی میں اپنے بھانجوں کو ٹیوشن دے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 3 سے 4 ادوار مسلسل ملے ہیں، لیکن سوائے ان شگافوں کے، سوائے ان کرپشن کے، کچھ بھی کام سندھ کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب پانی آتا ہے تو شگاف پڑتا ہے، جب ایریگیشن کے پشتوں کے پیسے کھائے جاتے ہیں تو شگاف پڑتا ہے، جب کرپشن ہوتی ہے تو علی حسن کے محسن ہاؤس بنتے ہیں، جب پیسہ لوٹا جاتا ہے تو دبئی کے محل بنتے ہیں، جب کرپشن کی جاتی ہے تو سکھر بیراج کے دروازے غائب ہو جاتے ہیں، جب سندھ کا مال کھایا جاتا ہے تو سیلاب کے متاثرین کے نام پر جو گھر بننے چاہیے تھے وہ گھر تاحال بن نہ سکے ہیں۔ ریسکیو آپریشن تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اور آپ کے نوٹس کا یہ صلہ ضرور لوگوں کو ملا ہے کہ لوگ
زیادہ تر اب ڈوبنے لگے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کے نوٹس میں یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ سندھ کے باسیوں نے ہمیشہ آپ کی قدر کی ہے، اور آپ نئے لولی پاپ، نئے نعرے لے کر آتے ہیں اور سندھ کے لوگ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، لیکن بدلے میں سندھ کو سیلاب، تعلیم سے محروم، پانی سے محروم، صحت سے محروم اور دیگر جو سندھ کے مقدر میں مسائل ہیں، انہی سبھی پر آپ کو ناز اور فخر کرنا چاہیے کہ سندھ ابھی تک ڈوبا ہوا ہے اور ڈوبنے جا رہا ہے۔ سندھ کے باسیوں نے قصور یہی تو کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اور آپ کی والدہ کو ہمیشہ نانا جو آپ کے تھے اسی طرح دیکھتے آئے ہیں، لیکن آپ وہ بے قدرے لوگ ہیں جو سندھ کے باسیوں کی کوئی بھی خدمت کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے ہیں سوائے زندہ رکھنے کے۔ ہر چیز آپ نے چھین لی، بجلی تک چھین لی، گیس تک